دوستوں آج ماہ سفر المظفر کی یکم تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ سفر المظفر کی یکم تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کو یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ سفر المظفر کی یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا قبولیت اور اتنا رحمت والا ہے کہ اگر آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو وہ بھی عطا فرما دیں گے، کیونکہ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، یہ دولت کا خاص عمل ہے، یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز، وہ عمل اور وہ وظیفہ دینے لگا ہوں جس کو پڑھ کر آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، اللہ پاک جب کسی اپنے بندے کو دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج ماہ سفر کی یکم تاریخ 9 چندی جمعرات کو آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کے معنی ہیں اے توبہ قبول کرنے والا، صرف 3 بار پڑھنا ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، نہایت چھوٹا، لیکن اللہ والوں رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اور جو بندہ بھی ماہ سفر کی 9 چندی جمعرات کو رزق اور مال و دولت سے، کامیابیوں سے اپنے آپ کو مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ رزق مانگے گا رزق ملے گا، دولت مانگے گا دولت ملے گی، کامیابیاں مانگے گا کامیابیاں ملیں گی۔ یا توابو کے معنی ہیں اے توبہ قبول کرنے والے۔ اللہ والوں، ساتھ میں اللہ پاک کی لاڈلی سورت سورہ کوثر، جو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی سورت ہے، اور آج یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگے، کھل ڈل کے مانگے، میرا اللہ پاک آپ لوگوں کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ ماہ سفر المظفر کی یکم تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، جب بھی ماہ سفر المظفر کے مہینے میں 9 چندی جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ تسبیح کا راز اور وہ عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ سفر المظفر کی 9 چندی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ سفر المظفر کی 9 چندی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ بس ایک بار پڑھ لے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ وظیفہ غیب سے کامیابیاں، رزق اور دولت کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو میری ماؤں آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ پسند کی شادی کے خواہش مند بھی اس تسبیح کو لازمی سفر المظفر کی یکم تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ سفر المظفر کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، اور یہ پورا مہینہ ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں، اور ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج اللہ پاک اپنے سوا نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، آج یہ عمل آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں،
اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ ماہ سفر المظفر کی 9 چندی جمعرات ہے، یکم تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ خاص وظیفہ ہے، ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے آپ کی جو حاجتیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو راضی کرنے والا یہ خاص عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آج یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی یکم تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب اللہ والو، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ سفر المظفر کی یکم تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کے دن کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں۔ وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔
اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرا جو بہن بھائی بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ کھل ڈل کے پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکت، خوب رحمت ہوگی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے رزق میں خوب برکتوں کے لیے پڑھ لیں، اپنے آپ کو اللہ والوں رب کے قریب کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مالا مال ہو جاؤں، دوسروں کی مدد کرنے والا بن جاؤں۔ دیکھیں ماہ سفر المظفر کا آپ کے پاس یہ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے، صبح سے لے کے شام تک جب موقع ملے پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھ لیں، اس عمل پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی
تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتوں تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये दो बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलेमात हैं, ये इतने खास कलेमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी जमीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आजम है या तव्वाबू। आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना, दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है? तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा? तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी, और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आजम या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर दें। या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या तव्वाबू या अल्लाह को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। अब इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में आप लोगों ने मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। पहले तो उस पानी को पी लें जो आप लोगों ने पानी पे दम करा था, उस पानी को पी लें। ये सफरुल मुजफ्फर की यकम तारीख है और पहली नौचंदी जुमेरात का दिन है। दुआ अल्लाह पाक से अल्लाह वालों तमाम मकासद के हल के लिए मांगे, जो मांगे ना है मांगे, जितना मांगना है मांगे, जैसा मांगना है मांगे। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।